بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب خیار الرؤیا، دیکھنے کے خیار سے متعلق یہ باب قائم کیا گیا ہے۔ پہلے آپ کو بتلا دیا گیا تھا کہ خیارات کی کئی قسمیں ہیں، اس میں خیار قبول ہے اور خیار رجوع ہے، خیار تعیین ہے، خیار العیب ہے، خیار الشرط ہے اور خیار فوات الوصف ہے، جیسے کہ کل کے درس کے اندر گزر چکا۔ خیار رؤیت ہے، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کا باقاعدہ عقد کے درمیان شرط لگانا پڑتا ہے، اگر شرط لگا دی تو وہ خیار آپ کو حاصل رہے گا، شرط نہیں لگائی تو وہ خیار آپ کو حاصل نہیں ہوتا۔ اور کچھ ایسے ہیں کہ آپ شرط لگائے یا نہ لگائے، بہر دو صورت آپ کو وہ خیار حاصل رہتا ہے۔ ان میں سے خیار رؤیت بھی ہے، خیار العیب بھی ہے، آپ اس کی شرط لگائے یا نہ لگائے یہ آپ کو حاصل رہتا ہے۔ یہاں اسی کو ذکر کرتے ہیں۔ خیار رؤیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اندیکھی کوئی چیز خریدی اور خرید لینے کے بعد جب وہ چیز آپ نے دیکھ لی، آپ کو پسند نہیں آئی یا آپ کے معیار کے مطابق نہیں تھی، یا جو صفات اس چیز کی ذکر کر دی گئی تھی ان صفات پر وہ چیز صحیح منطبق نہیں اتر رہی تھی، اس صفات کے موافق نہیں تھی، تو آپ اس کو واپس کر سکتے ہیں۔ اس کو خیار رؤیت کہتے ہیں۔ یہ شرعاً ثابت ہے، یہ آپ شرط لگائیں یا نہ لگائیں ہر دو صورتوں میں ثابت رہتا ہے۔ تو کہتے ہیں وَمَنِ اشْتَرَىٰ شَيْئًا لَمْ يَرَهُ، ایک شخص نے کوئی چیز خریدی، ایسی چیز جو اس نے دیکھی نہ ہو، فَالْبَيْعُ جَائِزٌ، تو یہ بیع جائز ہے، وَلَهُ الْخِيَارُ إِذَا رَآهُ، لیکن دیکھنے کے بعد اس کو اختیار رہے گا کہ لینا چاہے تو لے لے، واپس کرنا چاہے تو واپس کر دے۔ إِن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء رد، چاہے گا جو قیمت جو ثمن طے کر دیا گیا ہے اسی ثمن پر اسی قیمت پر لینا ہوگا یا رد کر دے۔ پیسوں کے اندر کمی نہیں کر سکتا، قیمت کے اندر کمی نہیں کروا سکتا، اس کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ وقال الشافعی لا يصح العقد اصلا لأن المبيع مجهول، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں عقد بے سری سے ہے، درست ہے ہی نہیں، اس لیے کہ جو چیز دیکھی نہیں ہے تو وہ مجہول ہے۔ ایک چیز جب دیکھیں گے نا تو اس کی جہالت دور ہوگی یا اس کے اوصاف مقرر، کیونکہ اوصاف کے جاننے کے ذریعے سے ایک چیز معلوم ہو جاتی ہے، اور جو ایک چیز آپ نے دیکھی نہیں ہے تو ان کے اوصاف کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہے، جب پتہ نہیں تو مجہول ہے، اور مجہول کی بے درست نہیں ہوتی۔ امام شافعی کا مسلک۔ ولنا، ہماری دلیل قول علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، من اشتری شیئا لم یرہ فلہ الخیار اذا رآہ، ایسی چیز خریدی جو اس نے دیکھی نہ ہو تو اس کو اختیار رہتا ہے، اذا رآہ، جب دیکھے گا تو اس کو اختیار رہے گا، لینا چاہے تو لے لے، رد کرنا چاہے واپس کرنا چاہے تو واپس کر دے۔ وَلِأَنَّ الْجَهَالَةَ بِعَدْمِ رُؤْيَةِ لَا تُفْضِي إِلَى الْمُنَازَعَةِ، کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ یا مبیع مجہول ہے اور مبیع کے مجہول ہونے کی وجہ سے بے فاصل ہو جاتی، درست نہیں ہوتی، تو جواب دے رہے کہ ہر جہالت کی وجہ سے بے فاصل نہیں ہوتی، بلکہ وہ جہالت جو مفضی الی المنازعہ ہو وہ مفسد بے ہے، وہ مفسد بے ہے، اور یہاں جہالت ہے لیکن یہ مفضی الی المنازعہ نہیں ہے، لأنہ لو لم یوافقہ یرد، اس لیے کہ اگر وہ اس کے موافق چیز نہیں آئی تو واپس کر دے گا۔ فصار کجہالۃ الوصف المعین المشار الیہ، لہذا یہ ایسا ہو گیا جیسے کہ ایک چیز جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہو، جس کو آنکھوں سے دیکھا اس کی طرف اشارہ بھی کیا، لیکن پھر اس کے اندر کوئی وصف فوت نظر آئی تو پھر بھی مشتری کو خیار وصف، خیار فوات الوصف حاصل رہتا ہے، یہاں پر بھی اس کو کیا رہے گا؟ خیار حاصل رہے گا۔ ٹھیک ہے۔ وَقَذَا إِذَا قَالَ رَضِيتُ ثُمَّ رَآهُ، مشتری نے کہا کہ یہ چیز میں نے جو لی ہے اگرچہ دیکھی نہیں ہے لیکن پھر بھی میں اس پر راضی ہوں، میں پھر بھی اس پر راضی ہوں، تو کہتے ہیں لہو ان یرد، دیکھنے کے بعد پھر بھی واپس کر سکتا ہے، حالانکہ وہ اپنی رضامندی کا اظہار کر چکا ہے،
دیکھنے سے پہلے پہلے وہ اپنے رضامندی کا اظہار کر چکا ہے، کیونکہ رضیت کا لفظ کہنا اس کے بعد پھر خیار باقی نہیں رہنا چاہیے، خیار باقی نہیں رہنا چاہیے، لیکن یہاں پھر بھی اختیار باقی ہے، پھر بھی اختیار باقی ہے۔ کیوں؟ لأن الخیار معلق بالرؤیت، اس لیے کہ یہ جو خیار رؤیت ہے یہ رؤیت ہی کے ساتھ معلق ہے، حدیث میں نص میں جو ذکر ہے وہ رؤیت کے ساتھ، لہذا اگر رؤیت پائی گئی تو اس کے بعد اگر رضیتو کا لفظ کہتا ہے تو خیار رؤیت ختم ہوگا، ورنہ بغیر دیکھے ویسے رضیتو کا لفظ کہتا ہے تو اس سے خیار رؤیت ختم نہیں ہوگا، لما روینا، اس روایت کی وجہ سے جو ہم نے پہلے ذکر کر دیے ہیں۔ فلا یثبت قبلها، لہذا رؤیت سے پہلے پہلے رضیتو کہہ کر اپنے اس اختیار کو ختم نہیں کر سکتا۔ وحق الفسق بحکم انه عقد غیر لازم، ایک سوال کا جواب ہے، سوال یہ ہے کہ جب دیکھنے سے پہلے وہ رضیتو کا لفظ کہتا ہے، رضامندی کا اظہار کرتا ہے، تو دیکھنے کے بعد پھر بھی اس کو رد کرنے کا اختیار باقی رہتا ہے، اس لیے کہ آپ کہتے ہیں کہ دیکھے بغیر اس طرح رضیتو کہنے کا کوئی اعتبار نہیں، تو پھر ہونا چاہیے کہ دیکھنے سے پہلے عقد کو فسخ کرنے کا بھی اختیار نہیں ہونا چاہیے، دیکھنے سے پہلے بے فسخ کرنے کا اختیار بھی نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھنے سے پہلے اگر وہ عقد کو فسخ کرتا ہے تو ہو جائے گا، عقد کو فسخ کرتا ہے تو ہو جائے گا، تو اس کا جواب دے رہے ہیں وحق الفسق، مشتری کو جو عقد فسخ کرنے کا حق حاصل رہتا ہے، بحکم انه عقد غیر لازم، تو وہ رؤیت سے پہلے پہلے اس لیے یہ حق اس کو حاصل ہے کہ یہ عقد غیر لازم ہے، عقد تام ہوا ہے نہیں، لازم ہوا ہے نہیں، تو اس سے پہلے پہلے وہ فسخ اور رد کر سکتا ہے۔ لا بمقتضی الحدیث، یہ جو حق کے فسخ ہم اس کو دے رہے ہیں حدیث کے تقاضے کے اوپر عمل کرنے کی خاطر نہیں دے رہے، بلکہ اس بات کے پیش نظر دے رہے ہیں کہ یہ عقد لازم ہے ہی نہیں، یہ عقد لازم ہے ہی نہیں، لہذا وہ توڑ سکتا ہے۔ وَلَنَّ الرِّضَا بِشَيْءٍ قَبْلَ الْعِلْمِ بِأَوْصَافِ لَا يَتَحَقَّقُ، دوسری بات یہ ہے کہ جب تک کسی چیز کے اوصاف سے متعلق علم حاصل نہ ہو تب تک اس کے بارے میں رضامندی کا تحقق نہیں ہو سکتا، تب تک اس کے بارے میں رضامندی کا تحقق نہیں ہو سکتا۔ فلا يعتبر قوله رضیت قبل الرؤیا، لہذا اس کا یہ کہنا کہ رضیت دیکھنے سے پہلے پہلے اس طرح کہنے کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا، بخلاف قوله رددت، بخلاف رددت قول کہنے کے، یعنی اگر وہ رددت کہہ دے تو رد ہو جائے گا، عقد فسخ ہو جائے گا، لیکن اگر وہ رضیت کہہ دیتا ہے تو خیار رؤیت ختم نہیں ہوگا، باقی رہے گا۔ قال ومن باع ما لم يره فلا خيار له، وكان ابو حنیفہ يقول اولا له الخيار اعتبارا بخيار العيب وخيار الشرط، جس نے کوئی ایسی چیز بیچی جو اس نے دیکھی نہ ہو، فلا خيار له، فلا خيار له، اس کو خیار نہیں۔ دیکھیں یہ خیار رؤیت جو ہے یہ مشتری کے ساتھ خاص ہے، مشتری کے ساتھ کیا ہے؟ خیار الشرط، وہ تو بائع بھی لگا سکتا ہے اپنے لیے اور مشتری بھی لگا سکتا ہے، لیکن خیار رؤیت جو ہے اس کا تعلق صرف مشتری کے ساتھ ہے، بائع کے ساتھ نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا پہلا مسلک یہ تھا کہ بائع بھی اپنے لیے خیار رؤیت لگا سکتا ہے اور رکھ سکتا ہے، یا بائع کو بھی خیار رؤیت حاصل ہے، لیکن بعد میں حضرت نے فرمایا کہ بائع کو خیار رؤیت حاصل نہیں، صرف کس کو حاصل ہے؟ مشتری کو حاصل ہے، یا اسی کو ذکر کرتے ہیں ومن باع ما لم يره، جس نے ایسی چیز بیچی جو اس نے دیکھی نہ ہو، اپنی چیز ہے دیکھی نہیں ہے۔ اس کی مثالیں ہو سکتی ہے، بھائی ایک شخص کو میراث میں زمین ملی، ایک شخص ہے یہاں پر پلا بڑا پیدا ہوا، کبھی گاؤں گیا ہی نہیں، کبھی گاؤں گیا ہی نہیں، لیکن ان کے دادا کے، ان کے باپ کے، ان کے دادا کے گاؤں میں زمینیں ہیں، والد صاحب کی وفات ہوئی تو وہ زمینیں میراث میں اس کو ملی یا نہیں ملی؟ اب اس نے وہ زمینیں دیکھی نہیں ہے، کبھی گاؤں گیا نہیں ہے، یہاں بیٹھ کر کسی گاؤں والے کے اوپر ان زمینوں کو فروخت کر دیا، ان زمینوں کو کیا کر دیا؟ فروخت کر دیا، تو بیع ما لم یرا، ایک چیز جو اس نے دیکھی نہیں اس کو آگے بیچ دیا، فلا خیار ادا، خیار نہیں۔ وکان ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں یقول اول، پہلا قول یہ لہ الخیار، خیار ملے گا، اعتبارا بخیار العیب و خیار الشرط،
کہ خیار عیب خیار الشرط یہ بائع و مشتری دونوں کو حاصل رہتے ہیں تو یہ خیار رویت بھی بائع و مشتری دونوں کو حاصل رہے گا. وَهَذَا لِأَنَّ لزوم العقد بتمام رضا زوالا و ثبوتا، اور یہ اس لیے کہ عقد کا لزوم بتمام رضا جب رضامندی تام ہو جائے، زوال کے اعتبار سے بھی اور ثبوت کے اعتبار سے بھی، زوال کے اعتبار سے بھی اور ثبوت کے اعتبار سے بھی. زوال کے اعتبار سے کیسے کہ بائع اس بات پر راضی ہو کہ یہ مبیع میری ملکیت سے نکل رہی ہے، ٹھیک ہے، تو زوال ہے. ثبوت مشتری اس بات پر راضی ہو کہ یہ مبیع میری رضامندی کے ساتھ میری ملکیت میں آ رہی ہے، ٹھیک ہے. یا الٹا کہہ دو زوالن پیسے ہاتھ سے نکل رہے ہیں، وہ ثبوتاً مبیع ملکیت میں آ رہا ہے، اور ثبوتاً یا پیسے ہاتھ میں آ رہے ہیں، دونوں کی رضامندی زوال کے اعتبار سے ثبوت کے اعتبار سے پائے جانا لازمی ہے. ولا يتحقق ذلك الا بالعلم باوصاف المبيع، اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ مبیع کے اوصاف کے بارے میں علم نہ ہو جائے. ایک آدمی یہاں پر بیٹھ کر کہتا ہے گاؤں کی کیا زمینیں ہوتی ہوں گی، چلو یار میں بیچ دیتا ہوں، لیکن جا کے دیکھا پتہ چلا کہ وہ بہترین جگہ پر واقع ہے، یہاں جنت نظیر قسم کا گھر بنایا جا سکتا ہے، یہاں جو ہے دکانیں بنائی جا سکتی ہیں اور ان کے بہت سارا کرایہ حاصل کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں جب تک مبیع کے اوصاف نہ دیکھیں تب تک رضامندی پوری طرح نہیں پائی جاتی. وذالک برؤیا، اور اوصاف کا علم ہو سکتا ہے رؤیت اور دیکھنے سے. فلم یکن البائع راضیا بالزوال، لہذا بائع مبیع کے ملکیت سے نکلنے پر گویا راضی نہیں ہے. تو امام صاحب کا یہ پہلا قول ہے جس کی دلیل حضرت نے یہ ذکر کر دی. وجہ القول المرجوع الی، وجہ القول المرجوع الی، جس قول کی طرف امام صاحب نے رجوع کیا اس قول کی دلیل یہ ہے انہ معلق بالشراء، کہ خیار رؤیت یہ شراء کے ساتھ معلق ہے حدیث میں. اذا رأوا، ایسی چیز خریدی جو اس نے دیکھی نہ ہو، جو اس نے دیکھی نہ خریدی تو شراء کے ساتھ تعلق ہے. لما روینا فلا یثبت دونہ، اور چونکہ یہ خیار رؤیت خلاف عقل ہے، قیاس کے خلاف ہے، اور قیاس کے خلاف جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ مورد تک محدود رہتی، تو یہ اپنے مورد تک محدود رہے گی، اور مورد کیا ہے یہاں؟ مشتری کو خیار حاصل ہے نص کی وجہ سے. ورویہ، ایک دلیل ہے. دوسری دلیل ہے ان عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے باع ارضا بالبصرہ من طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہما. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی اور خلفائے راشدین میں سے، انہوں کی زمین تھی بصرہ میں، انہوں نے وہ زمین طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بیچ دی، لیکن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی یہ زمین دیکھی نہیں تھی، خود مدینہ منورہ میں اور زمین کوفہ میں بصرہ میں، اس وجہ سے دیکھی نہیں تھی. تو فقیل علیہ طلحہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گیا انکا قد غبنت، آپ کو تو دھوکہ دیا گیا ہے، آپ کو تو دھوکہ دیا گیا ہے. فقال علی الخیار، کہنے لگے اگر مجھے دھوکہ دیا گیا ہے نا تو میں نے بھی زمین دیکھی نہیں ہے، میں نے بھی زمین دیکھی نہیں ہے، لہذا مجھے خیار رویت حاصل ہے. یعنی اشتریت ما لم ارہ، اس لیے کہ میں نے ایسی چیز خریدی جو میں نے دیکھی نہیں. وقیل عثمان انکا قد غبنت، حضرت عثمان سے بھی کہا گیا کہ آپ کو دھوکہ دیا گیا، آپ نے بہت مہنگی زمین بہت سستی بیچی. طلحہ سے کہا گیا دھوکہ کہ بہت سستی زمین آپ نے بہت مہنگی خریدی، اور ان کو کیا کہا گیا؟ بھائی اتنی مہنگی زمین آپ نے سستی بیچی، آپ کو دھوکہ لگا، آپ کو دھوکہ. ایسے لوگ ہر زمانے میں پائے جاتے ہیں، ایسے لوگ ہر زمانے میں پائے جاتے ہیں، سمجھ کے. تو فقال لی الخیار، کہنے لگے مجھے اختیار ہے، لأن بعت ما لم ارہ، اس لیے کہ میں نے ایسی چیز بیچی جو میں نے نہیں دیکھی. اب لوگوں کی باتوں نے اتنا اثر دکھایا کہ دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کیا کیا؟ مقدمہ بازی کی. کیا کی؟ مقدمہ بازی کی. اور فحکم بینہما جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی، انہوں نے جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا فیصل بنا دیا، حکم بنا دیا. کیا فیصلہ کر دیں؟ وہ جرگوں کا بڑا جو ہوتا ہے نا مشر،
مشر بنا دیا اس کو، سمجھ گئے، پنچایت کا سربراہ۔ فقضا بالخیار لطلحہ، تو حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کس لیے کیا تھا، کس کے حق میں کیا؟ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں کیا، کیونکہ وہ مشتری تھے، وہ مشتری تھے۔ وَكَانَ ذَلِكَ بِمَحْضَرٍ مِّنَ الصَّحَابَہ، اور یہ فیصلہ صحابہ کرام کی موجودگی میں یا اتنا زیادہ مشہور ہو گیا تھا کہ صحابہ کرام کو اس کا پتہ چل گیا تھا، لیکن کسی نے اس کے اوپر تنقید نہیں کی۔ پتہ چلا کہ خیاری رؤیت صرف مشتری کو حاصل ہے، بائع کو حاصل نہیں ہے۔ ثم خیار رؤیت غیر موقت، پھر خیار رؤیت کے اندر کوئی وقت نہیں، خیار الشرط میں گزر چکا نا امام صاحب کے نزدیک 3 دن، صاحبین کے نزدیک 3 سے زیادہ بھی، لیکن وقت مقرر کر دیا جائے، وقت مقرر کر دیا جائے۔ خیار رؤیت کے بارے میں مطلع ہے کہ اس کے اندر کوئی وقت مقرر نہیں ہے، بل یبقى الی ان یوجد ما یبطل، بلکہ یہ اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک کوئی ایسی چیز نہ پائی جائے ما یبطل، جو عقد کو کیا کر دیتے ہیں، باطل کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس کے لیے 1 دن 2 دن 4 دن نہیں، جب تک کسی عیب پر یا جو ہے نا کوئی آن دے کی چیز کے دیکھنے تک یہ کیا رہتا ہے، یہ خیار حاصل رہتا ہے۔ وما یبطل خیار الشرط من تعین بن او تصرف یبطل خیار الرؤیا، جو چیزیں خیار شرط کو باطل کر دیتی ہیں وہی چیزیں خیار رؤیت کو بھی باطل کر دیتی ہے۔ یعنی جن چیزوں کی وجہ سے خیار الشرط ختم ہو جاتا ہے انہی چیزوں کی وجہ سے خیار رؤیت بھی ختم ہو جاتا ہے۔ من تعیب، کوئی عیب پیدا ہو جائے مبیع کے اندر، او تصرف، یا مشتری مبیع کے اندر کوئی ایسا تصرف کر لے جس کے بعد پھر واپسی ممکن نہ ہو، جس کے بعد پھر واپسی ممکن نہ ہو، تب اس کو خیار رؤیت بھی ختم ہو جائے گا۔ ثم ان كان تصرفا لا يمكن رفعه كالاعتاق والتدبير، پھر اگر مشتری مبیع کے اندر کوئی ایسا تصرف کر لے کہ جس تصرف کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اس کا اٹھانا ممکن نہ ہو، کالاعتاق، جیسے کہ غلام تھا، دیکھے بغیر خریدا تھا اور خریدتے ہی اس کو آزاد کر دیا یا اس کو مدبر بنا دیا، اب جس غلام کو آزاد کر دیا جائے یا اس کو مدبر بنایا جائے اب اس سے واپسی ممکن نہیں ہے، لہذا خیار رؤیت ختم۔ او تصرفا یوجب حقا للغیر، یا ایسا تصرف کر لیا جس تصرف کی وجہ سے اس مبیع کے اندر کسی اور کا حق آ گیا، کسی اور کا حق آ گیا۔ کالبیع المطلق والرہن، جیسے کہ بیع مطلق کر دی، آپ سے خریدا، دیکھے نہیں، دیکھے بغیر کسی اور پر بیچ دیا، لیکن اپنے لیے کوئی خیار نہیں رکھا، اپنے لیے کوئی خیار نہیں رکھا بلکہ مطلق بیع کر دی، مطلق بیع کر دی۔ مطلق بیع کرنے کی وجہ سے جس آدمی کے پر بیچا ہے اس آدمی کا حق مبیع کے اندر آ گیا، اب یہ واپس نہیں کر سکتا۔ والرہن، یا بطور رہن کے کسی کے پاس رکھ دیا، بطور رہن کے کسی کے پاس رکھ دیا۔ والاجارہ، یا کسی کو اجرت پر دے دیا، کرائے پر دے دیا۔ یبطلہ قبل الرؤیت و بعدہ، کہتے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو ان تصرفات کی وجہ سے خیار رؤیت ختم، خیار رؤیت ختم ہو جائے گا۔ لأنه لما لزم تعذر الفسخ وبطل الخيار، اس لیے کہ یہ فسع متعذر ہو گیا، جب فسع متعذر ہو گیا یعنی عقل کو اب کیا نہیں کر سکتا، فسع نہیں کر سکتا، بطل خیار، تو خیار باطل ہے، کیونکہ خیار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر فسع نہ آئے تو واپس کرے، یا واپس ہونے کا تصور ہے ہی نہیں، جب نہیں ہے تو خیار کا بھی کوئی اب حق باقی نہیں رہتا۔ وإن كان تصرفا لا يوجب حقا للغير كالبيع بشرط الخيار والمساومة والهبة من غیر تسلیم، ہاں اگر مبیع کے اندر مشتری کوئی ایسا تصرف کر لے جس تصرف کی وجہ سے اس مبیع کے ساتھ کسی اور کا حق وابستہ نہیں ہوتا، کسی اور کا حق وابستہ نہیں ہوتا، مثال کے طور پر کالبیع بشرط الخيار، آگے بیچا لیکن اپنے لیے خیار بھی رکھا، اپنے لیے خیار بھی رکھا، یا دوسرے آدمی نے اپنے لیے خیار رکھا، اس بنا پر اس مبیع کے ساتھ تیسرے آدمی کا حق متصل نہیں ہوا، لاحق نہیں ہوا، وابستہ نہیں ہوا۔ والمساومہ، اس طرح مساومہ یعنی باؤ تاؤ شروع ہے، ابھی بات مکمل کنفرم نہیں ہوئی، تو صرف مساومہ کے درمیان، صرف اس مساومہ کرنے کی وجہ سے، صرف اس قیمت لگوانے کی وجہ سے، صرف اس کی بولی لگوانے کی وجہ سے خیار رؤیت ساقط نہیں ہوگا۔ والہبہ من غیر تسلیم، ہبہ کر دیا کسی کو لیکن اب تک اس آدمی کے حوالے نہیں کیا، تو
ہبہ من غیر تسلیم کی وجہ سے خیار رویت ساقط نہیں ہوگا. لا یبطل قبل الرؤیا، کہتے ہیں رویت سے پہلے پہلے یہ کام اس خیار رویت کو ختم نہیں کرتے. لأنه لا يربو على صریح الرضا، اس لیے کہ یہ زیادہ اگر ان کی حیثیت ہو تو یہ صریح رضامندی کی طرح ہے. وَيُبْطِلُهُ بعد، اور صریح رضامندی میں خیار رویت باطل نہیں ہوتا، تو ان کاموں کی وجہ سے بھی خیار رویت باطل نہیں ہوگا. لیکن وَيُبْطِلُهُ بعد الرؤیا، لیکن اگر یہی کام رویت کے بعد کر دیں تو پھر کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا. لِوُجُودِ دلالت الرضا، اس لیے کہ رضامندی کی دلالت پائے گئی، وجود میں آ گئی کہ بھائی دیکھنے کے بعد جب وہ اس کو کسی کو ہبہ کر رہا ہے، اس کی قیمت لگوا رہا ہے یا اس کو آگے بیچ رہا ہے، تو پتہ چلا کہ وہ راضی ہے نا، اس وجہ سے تو یہ کام کر رہا ہے. یہ بات ختم. قال ومن نظر الى وجه الصبرة او الى ظاهر الثوب مطويا او الى وجه الجارية او الى وجه الدابة وكفلها فلا خيار له. یہاں رؤیت بھئی کیا پوری مبیع کو دیکھنا لازمی ہے یا مبیع کی خاص جگہ دیکھنا لازمی ہے؟ ہر چیز کے ہر پرزے کو دیکھنا، ہر جز کو دیکھنا ممکن نہیں ہوتا، اناؤنس کی اجازت ہوتی. لہذا بعض جگہوں کو دیکھنے سے خیار رویت ساقط ہو جاتا ہے. خیار رویت کا تعلق بعض جگہوں کے دیکھنے کے ساتھ ہوتا ہے، پورے جسم یا پورے مبیع کو دیکھنے کے ساتھ نہیں ہوتا. اب اسی کو ذکر کر رہے ہیں. قال ومن نظر الى وجه الصبرة، گندم کی ڈیر پڑی ہے، آپ نے اس گندم کے ڈیر کو اوپر سے دیکھا. او الى ظاهر الثوب مطويا، یا لپٹا ہوا کپڑا ہے، آپ نے اس لپٹے ہوئے کپڑے کو اوپر سے دیکھا. او الى وجه الجارية، یا کوئی باندھی ہے اور اس کا چہرہ آپ نے دیکھ لیا، یا شادی کر رہے ہیں لڑکی کا صرف چہرہ دیکھ لیا تو کافی ہے. ٹھیک ہے، یہاں جاریہ کا ذکر ہے لیکن اس سے لازم نہیں آتا کہ غلام خریدتے وقت پھر اس کو پوری چھان بین کرنی چاہیے، نہیں، اس کا بھی یہی حکم ہے، اس کا بھی یہی حکم ہے، صرف چہرہ دیکھنا کافی ہے. او الی وجہ الدابہ، یا گھوڑا خریدنا ہو، کوئی جانور خریدنا ہو، اس کا چہرہ دیکھ لیا. وکفلھا، اور ساتھ ساتھ اس کے پچھلے والے پیر دیکھ لیے، سرین دیکھ لیے تو یہ کافی ہے. فلا خیار له، اب اس کے بعد اس کو خیار رویت حاصل نہیں رہے گا. ان دو مقامات کے دیکھنے کے بعد جانور کے اندر، ٹھیک ہے، گھوڑے کے اندر خصوصی طور پر، اس لیے گھوڑا برداری کے لیے، سواری کے لیے کام آتا ہے، اور یہ سواری بہترین وہ ہوتی ہے جس کے پچھلے والا حصہ مضبوط ہو اور جو ہے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سواری کے قابل ہے یا نہیں، تو اس کا اندازہ وہ لگاتے ہیں پچھلے والے پیروں سے یا جو ہے نا سرین سے لگاتے ہیں. والاصل فی ھذا، اس بارے میں اصل یہ ہے ان رؤیت جمیع المبیع غیر مشروط لتعذرہ، پوری مبیع کو دیکھنا یہ شرط نہیں ہے لتعذرہ، اس لیے کہ پوری مبیع کو دیکھنا یہ کیا ہے؟ متعذر ہے، مشکل ہے. فیکتفی برؤیت ما یدل علی العلم بالمقصود، لہذا اتنے جگہ کے دیکھنے پر اکتفا کیا جائے گا جس سے مقصود کا علم حاصل ہو جائے، جس سے مقصود کا علم حاصل ہو جائے. ولو دخل فی البیع اشیاء، اگر ایک بیع کے اندر کئی چیزیں شامل ہو، ایک بیع کے اندر کئی چیزیں شامل ہو، فإن كان لا يتفاوت أحدها كالمكيل والموزون وعلامة أن يعرض بالنموذج، اگر وہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے افراد ایک دوسرے متفاوت نہیں ہیں، سب ایک جیسے قریب ہے، جیسے کہ کیلی چیزیں ہوتی ہیں، وزنی چیزیں ہوتی ہیں. وعلامت ان یعرض بالنموذج، اور اس کی علامت یہ ہے کہ وہ سمپل کے طور پر ایک دوسرے کو دکھائے جاتے ہو، نمونہ کے طور پر ایک دوسرے کو دکھائے جاتے ہو. جب نمونہ کے طور پر دکھائے جاتے ہیں تو پتہ چلا کہ باقی چیزیں بھی ایسی ہوں گی، باقی چیزیں بھی ایسی ہوں گی. یکتفی بروایت واحد منها، تو ایسی صورت میں ان تمام چیزوں میں سے کوئی ایک چیز دیکھ لے تو یہ کافی ہے، ان تمام چیزوں میں سے ایک چیز دیکھ لے تو کافی ہے. الا اذا كان الباقي اردع مما راى، ہاں دکھائی کوئی اور چیز اور باقی جب دیکھی تو وہ سارے کے سارے کیا تھے؟ خراب نکل آئے. اب ہماری حالت تو یہ ہے، ہمارے اس ملک میں گھی کا کنستر دیں گے اور اس کے اندر کیا ہوگا؟ پتھر نکل آ جائے گا. کیا نکل آئے گا؟ اور گندم کے جو ہے نا بڑی بڑی تیلیاں بھر کر دیتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ گندم ہے، اندر سے کھول کر دیکھتے ہیں تو اس کے اندر یا تو کوئی براد یا تو کوئی
پتھر رکھا ہوا ہوتا ہے یا اس کے اندر کوئی اور چیز ڈالی ہوئی ہوتی ہے تاکہ اس کا وزن بڑھ جائے، اس کا وزن بڑھ جائے۔ بہرحال الا اذا كان الباقي اردا مما راى، البتہ اگر باقی ماندہ چیزیں وہ بالکل ردی قسم کی ہے، اوپر کا دانہ مثال کے طور پر آپ مالٹے لے رہے ہیں، مالٹو والے نے ایک دو دانے بہترین دکھا دیے اور آپ نے آرڈر دے دیے کہ بھئی 5 درجن بنا لے، اس نے 5 درجن جلدی جلدی بھر کر دے دی، گھر لے کر گئے تو وہ سارے کے سارے نیچے کیا آ گئے، خراب نکل آ گئے، تو یہ اردا منا، ایسی صورت میں پھر خیار رویت باقی رہے گا۔ فحینئذ یکون له الخیار، ایسی صورت میں پھر خیار رویت ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ يَتَفَاوَتُ آحَادُهَا كَالثِّيَابِ وَالدَّوَابِ لَا بُدَّ مِنْ رُؤْيَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا، اگر چیزیں ایسی ہیں کہ وہ چیزیں انفرادی طور پہ ایک دوسرے سے الگ الگ ہے، متفاوت ہے، ایسی صورت میں پھر ہر چیز کو الگ الگ دیکھنا ہوگا، الگ الگ دیکھے گا تو خیار رویت ختم ہو جائے گا، ورنہ خیار رویت ختم نہیں ہوگا۔ اچھا، والجوز والبیس من هذا القبیل، کہتے ہیں اخروٹ اور انڈے من هذا القبیل، اسی قبیل سے، کس قبیل سے کہ ان میں بڑے چھوٹے ہوتے ہیں، لہذا ہر انڈا دیکھنا پڑے گا، والجوز اور ہر اخروٹ کا دانہ دیکھنا پڑے گا۔ فیما ذکرہ الکرخی، اس قول کے مطابق جو امام کرخی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ وکان ینبغی ان یکون مثل الحنطۃ والشعیر، حضرت فرماتے کہ نہیں، انڈوں کا فیصلہ اور اس طرح اخروٹ کا فیصلہ کس کی طرح، گندم اور جو کی طرح ہوگا، یعنی ان کے افراد میں اگرچہ تھوڑا بہت تفاوت ہوتا ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں ہوتا، لہذا ہر اخروٹ کا ہر دانہ دیکھنا کوئی لازمی نہیں، اور انڈوں کا ہر دانہ دیکھنا کوئی لازمی نہیں ہے۔ لِكَوْنِهَا مُتَقَارِبَةً، اس لیے کہ یہ قریب ہوتے ہیں، تھوڑا فرق ہو بھی جائے تو اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اذا ثبت هذا فنقول، کہتے ہیں جب یہ بات ثابت ہو گئی تو ہم کہتے ہیں ان النظر الى وجه الصبرا کافن، کہ ایک گندم کی ڈیر کے چہرے کو دیکھنا کافی ہے، لأنه يعرف وصف البقیہ، اس لیے کہ صرف اوپر کا چہرہ دیکھ لینا یہ باقی کے وصف کو بتا دیتی ہے۔ بھائی آپ اوپر سے آپ نے ڈیر دیکھ لیا، تھوڑا سا چھان بین بھی کر دیا، بس سارے گندم ایک جیسی ہے۔ لأنه مکیل یورد بالنموذج، اس لیے کہ یہ کیلی چیزیں نمونہ کے طور پر پیش کی جاتی ہے۔ آپ کسی کہیں کہ بھئی آپ کے پاس ثابت گندم ہے، آپ دکھائیں، وہ آپ کو چھلے میں بھر کر دے دیتا ہے، نمونہ کے طور پر دکھاتا ہے، پتہ چلا کہ اس کے تمام افراد ایک جیسے، ورنہ نمونہ کے طور پر نہ دکھاتے۔ اس طرح چاول ہے، آپ کسی کہتے ہیں چاول دکھاؤ، وہ آپ کو کیا ہے، ایک کچھ دانے آپ کو مٹھی میں بھر کر دے دیتے ہیں، کہتے ہیں چیک کرو دیکھ لو، تو نمونہ کے طور پر دکھانا اس بات کی دلیل ہے کہ باقی چاول گندم بھی اس جیسے ہے، سمجھ گئے؟ وقد النظر الى ظاہر الثوب، اس طرح کپڑے کے اوپر کی طرف دیکھنا کافی ہو جائے گا۔ مما یعلم البقیہ، یہ ایسا ہے جو باقیہ کا کیا کر دیتا ہے، خبر دے دیتا ہے، یا مما یعلم به البقیہ، ایسے ہیں کہ جن کے ذریعے سے بقیہ کو بھی آپ جان سکتے ہیں۔ الا اذا كان في طیہ ما یکون مقصودا، البتہ اگر لپٹے ہوئے کپڑے میں خاص چیز دیکھنا آپ کو مقصود ہو تو پھر وہ خاص چیز دیکھنا پڑے گا، صرف اوپر سے دیکھنا کافی نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر کموضع العلم، آپ نے نقش و نگار کروایا ہے کسی کپڑے والے سے کپڑے کے اوپر، اور کپڑے والے نے کپڑا تیار کر کے آپ کو اوپر سے دکھا دیے کہ یہ ہے، بھئی آپ کو تو باقاعدہ وہ نقش و نگار چاہیے، تو اس نقش و نگار کو دیکھنے کے لیے آپ کپڑے کو کھول کر دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ کا حق۔ اگر دکاندار نے دکھایا نہیں، گھر میں لے کر گئے اور کھولا اور نقش و نگار آپ کی مرضی کے مطابق نہیں نکل آیا، واپس کر سکتے ہیں، اس لیے کہ وہاں نقش و نگار مقصود ہے، والوجہ هو المقصود فی الآدمی، چہرہ انسان کے اندر چہرے کا اعتبار ہوتا ہے، جسم کارن سے دیکھنا کوئی لازمی نہیں۔ وہوا والکفل فی الدواب، جانوروں میں دو چیزیں دیکھنا لازمی ہوتی ہے، ایک چہرہ اور اس کے کفل پچھلے والا حصہ، فیعتبر رؤیۃ المقصود، لہذا مقصود کے دیکھنے کا اعتبار کیا جائے گا، ولا یعتبر رؤیت غیری، لہذا کسی اور کی جگہ دیکھنے کا اعتبار نہیں ہوا۔ جیسے کہ آج کل جو لوگ شادیاں کرتے ہیں، وہ لڑکی کے صرف پیر دیکھ لیے یا ہاتھ لگا دیے، کہتے ہیں اندازہ کر دیا، پیر جیسے ہیں ایسے ہی
باقی جسم بھی ہوگا، ہاتھ جیسے ہے صرف باقی جسم بھی ہوگا، سمجھ گئے؟ تو ایسا نہیں ہے، چہرے کے دیکھنے کا اعتبار ہے، چہرے کے دیکھنے کا اعتبار ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں صرف چہرے بھی ہی نہیں بلکہ پورے جسم کو جب تک نہ دیکھے، ایک چکر نہ کاٹے، اس وقت تک کیا ہے جہنم کا دیکھنے کا اعتبار نہیں ہوتا، سمجھ گئے؟ تو کہتے ہیں نہیں، صرف چہرے کو دیکھا جائے گا، صرف اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے باندی کا چہرے کے علاوہ باقی جسم دیکھا اور آپ نے پھر بعد میں واپس کر دیا، تو باقی جسم جو آپ نے دیکھا وہ حرام دیکھا، باقی جسم جو آپ نے دیکھا تو حرام دیکھا۔ بعض قوموں میں رواج ہے، کراچی میں بھی، مجھے ہمارے ایک استاد تھے مدرسے میں، باقاعدہ بتا رہے تھے کہ میری منگنی جب ہو رہی تھی تو جس لڑکی کے ساتھ منگنی ہو رہی تھی اسی لڑکی مجھے، ہم دونوں جو ہے بائک پر بیٹھ کر کسی پارک کا چکر لگائے اور 2 گھنٹے آپس میں گھومے پھرے، بیٹھے باتیں کرتے رہے، اور اس کے بعد پھر آگے ہم نے کہا کہ بھائی اس نے بھی کہہ دیا مجھے منظور ہے، میں نے بھی کہہ دیا کہ مجھے منظور ہے۔ بعض قوموں میں ایسا بھی ہوتا ہے، بعض قوموں میں سے پوچھیں کہ بھائی میں لڑکی دیکھنا چاہوں گا تو وہ کیا ہے صفا ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی لڑکی دیکھنا میکنا نہیں ہے، بس آپ نے ہمیں دیکھ لیا تو کافی ہے، ہمیں دیکھ لیا تو کافی ہے۔ وہاں قیاس چلتا ہے، ایک آدمی ہے، اس نے ہم نے بیٹے سے کہا کہ تمہاری میں فلاں جگہ شادی کروں گا، تو اس نے کہا کہ بیٹے نے کہا کہ ابو آپ نے وہ لڑکیاں دیکھی بھی ہے کہ نہیں؟ کہتے لڑکیاں تو نہیں دیکھی لیکن ان کا باپ دیکھا ہے، بڑا خوبصورت ہے، بیٹیاں بھی خوبصورت ہوں گی۔ قیاس چلتا ہے، کیا چلتا ہے؟ قیاس۔ ہمارے ایک دوست تھے، وہ کہتے تھے ایک مولوی صاحب جو ہے نا بازار میں جا رہے تھے بیوی ساتھ لے کے، تو بیوی کے جو ہے نا ہاتھ کھلے ہوئے تھے، پیر بھی کھلے ہوئے تھے، تو ظاہر ہے شریعت میں جب سختی نہیں ہے اس حوالے سے تو وہ اس نے بھی نہیں کیا۔ اب اتنے میں جو ہے نا اس کے کوئی مدرسے کے طالب علم سامنے آ گئے، تو اس نے فوراً بیوی سے کہا کہ ہاتھ بھی چھپاؤ پیر بھی چھپا، تو چھپا لیے۔ بعد میں بیوی نے کہا کہ عجیب بات، جب مولوی حضرات طالبان حضرات آئے تو آپ نے کہا کہ پیر بھی چھپا لو، ورنہ میں پھر پورے بازار میں گھومتی پھرتی رہی، آپ نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی۔ کہنے لگا کہ باقی لوگوں کو قیاس کا کیا پتہ، طلبہ کو جو ہے نا قیاس کا پتہ ہے، مولوی کو قیاس کا پتہ ہے، ہاتھ دیکھ کر باقی پورے جسم کا اندازہ لگا لیتے ہیں، سمجھ گئے؟ تو بعض لوگ قیاس سے کام لیتے ہیں، قیاس سے کام لیتے ہیں، بعض جگہوں میں قیاس نہیں چلتا، بعض قیاس چلتا ہے۔ ولا یعتبر رؤیت غیری، لہذا اگر چہرے کے علاوہ باقی جگہ دیکھ لیے اور پھر پیغام دے دیے نکاح کا، ٹھیک ہے، پھر کہ میں نے تو صرف پیر دیکھے تھے، مجھے کیا پتا کہ باقی ایسے نکل آ جائے گی، سمجھ گئے؟ تو صرف پیر دیکھنے سے کام نہیں ہوتا۔ وشرط بعضهم رؤیت القوائم، بعض حضرات نے کہا کہ جانوروں کے اندر 3 چیزیں، چہرہ دیکھ لیا، ساتھ کفل دیکھ لیے، پچھلے والا حصہ دیکھ لیا، ساتھ قوائم پیر بھی دیکھ لیے چاروں۔ والاول والمروی عن ابی یوسف، پہلا والا قول جو امام ابی یوسف سے مروی ہے۔ وفی شاۃ اللحم لابد من الجنس، اگر گوشت کے لیے کوئی بکری خریدنی ہے اور کوئی بیڑ دمبا خریدنا ہے، کوئی جانور ذبح کرنے کے لیے خریدنا ہے، تو پھر کیا ہوا؟ الجس، ٹٹولنا لازمی ہے۔ کیا لازمی ہے؟ ٹٹولنا لازمی ہے۔ ایسا نہیں کہ دور سے ایک بکری کڑی کر دی گئی، اس کے اوپر اتنے زیادہ بال ہے کہ بھائی ابری ہوئی نظر آتی ہے، آپ کہیں بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، اس میں تو بڑا زیادہ گوشت ہوگا، لیکن جب خرید لیا ہاتھ پھیرا تو وہ بال ہی بال ہے، گوشت کچھ بھی نہیں۔ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ گوشت کے لیے جانور خریدنا ہے، بکری خریدنی ہے، تو پھر اس صورت میں خیار ہوئے تب ختم ہوگا جب آپ کیا کرے، اس کے اوپر ہاتھ ملے۔ لأن المقصود هو اللحم، اس لیے کہ مقصود یہاں پر گوشت ہے، یعرف به، اور اس کا پتہ اسی کے ذریعے سے چلتا ہے۔ وفی شاۃ القنیہ، البتہ جو بکری گھر میں پالنے کے لیے لینا مقصود ہو، نسل بڑھانے کے لیے لینا مقصود ہو، لابد من رؤیت الزرع، تو اس میں کیا دیکھیں گے؟ پستان دیکھیں گے اس کے، ٹھیک ہے، تن دیکھیں گے، تو تنوں سے پتہ چلے گا کہ یہ اس قابل ہے کہ بچوں کو پال سکتی ہے یا نہیں پال سکتی ہے۔ وفیما یطعم لابد من الذوق، جو چیزیں کھائی جاتی ہیں تو اس میں خیار رویت کا ختمہ کا اختتام کیسا ہوگا؟ چکھنے سے ہوگا۔ یہ چیز جب کھانے پینے سے تعلق رکھتی ہے تو چکھ کر اس کا اندازہ لگایا جائے گا۔ لأن ذلك هو المعرف للمقصود، اس لیے کہ کھانے پینے کی چیزوں میں یہی چیز تعارف کرواتی ہے۔ قال وإن رأس عن الدار فلا خيار له وإن لم يشاهد بيوتها، کس نے گھر خریدنا ہے تو گھر کا صرف اور صرف
صحن دیکھ لیا فلا خیار لہ تو کافی ہے، خیار نہیں رہے گا. وَإِن لَمْ يُشَاهِدْ بُيُوتَهَا اگرچہ کمرے نہیں دیکھے، اگرچہ کمرے نہیں دیکھے. وَكَذَلِكَ إِذَا رَأَى خَارِجَ الدَّارِ اس طرح گھر کو باہر سے دیکھ لیا تو کافی ہے. اور ازار البستان من خارج یا باغ سے باہر کڑا ہے اور اندر باغ کے اندر درخت ہیں، باہر سے درخت دیکھ لیے تو کافی ہے. وعند ظفر امام ظفر کہتے ہیں لابد من دخول داخل البیوت. امام ظفر فرماتے ہیں کہ صرف باہر سے گھر دیکھنا اور صرف گھر کا سین دیکھنا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ہر کمرے کو دیکھنا ہوگا، ہر کمرے کو دیکھنا ہوگا. اس سے خیار رویت ختم ہو جائے گا، ورنہ کمرے اندر سے نہیں دیکھے تو خیار رویت ختم نہیں ہوگا. والاصح صحیح بات یہ ہے ان جواب الکتاب علی وفاق عادتہم بنیہ کہ کتاب کا جو مسئلہ ہے یہ لوگوں کی عادات، عمارات کے اندر لوگوں کی عادات کے اوپر مبنی ہے. کیا مطلب ہے کہ بھائی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دور میں جب انہوں نے یہ مسئلہ ذکر کیا تو اس دور میں ہوتا یہ تھا کہ سارے گھر ایک جیسے ہوتے تھے، سارے گھروں کی کمرے بھی ایک ہی اندازے پر ہوتے تھے، کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں ہوتا تھا. تو صرف گھر دیکھنا کافی ہو جاتا تھا یا سین دیکھنا کافی ہو جاتا تھا، باہر سے گھر دیکھنا کافی ہو جاتا تھا. اور پھر امام ظفر رحمہ اللہ کے دور میں لوگوں کی مرضیاں اپنی اپنی ہو گئی، کسی نے بڑے کمرے بنائے، کسی نے چھوٹے بنائے، کسی نے چھت بالکل نیچے، کسی نے اونچا وغیرہ وغیرہ. اس بنا پر امام ظفر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، کمرے بھی دیکھے تب خیارویت ختم ہوگا، کمرے نہ دیکھے تو خیارویت ختم نہیں ہوگا. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا بعض جگہوں میں باقاعدہ سوسائٹیز تیار ہوتی ہیں، اس سوسائٹیز میں وہ گھر خود تیار کرتے ہیں، وہ سارے گھر ایک جیسے ہوتے ہیں، سارے گھر ایک جیسے ہوتے ہیں. جیسے کہ بحریہ ٹاؤن میں آپ جائیں گے سارے گھر ایک طرز پر بنائے گئے. یہ نیا نظم آباد ہے، وہاں پر بھی سارے گھر ایک جیسے بنائے گئے. لیکن کالونیوں میں جاؤ، کسی کا گھر بڑا، کسی کا چھوٹا، کسی کا کیسا، کسی کا کیسا. اب آئی بات سمجھ میں، تو فرق ہوتا ہے. فَإِنَّ دُورَهُمْ لَمْ تَكُنْ مُتَفَاوِتَةً يَوْمَئِذٍ امام صاحب کے دور میں لوگوں کے گھر ایک دوسرے کے متفاوت نہیں ہوا کرتے تھے، ایک جیسے ہوتے تھے. باقاعدہ جب کوئی کمپنی اس طرح رہائشی کالونی بناتی ہو یا حکومت خود بناتی ہو تو پھر کیا کرتی ہے؟ ایک جیسے گھر بناتی ہے. فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَا بُدَّ مِنَ الدُّخُولِ فِي دَاخِلِ الدَّارِ لِلتَّفَاوُتِ آج کا فتویٰ حضرت اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں کہ آج کے دور میں گھر کو جب تک اندر سے نہ دیکھے تب تک خیارویت ختم نہیں ہوگا. جب صاحب ہدایہ کا یہ عرب تھا تو ہمارا عرب بدرجہ اولا یہی ہے. وَالنَّظْرُ إِلَى الظَّاهِرِ لَا يُوقِعُ الْعِلْمَ بِالدَّاخِلِ کہتے ہیں صرف ظاہر سے دیکھنے سے اندر کا علم حاصل نہیں ہوتا. چلیے.